انتہائی واجب القدر واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں گھروں میں سماعت فرمانے والی میری بابرکہ باعزت باوقار اسلامی ماؤں اور بہنوں، ماہ ربیع الثانی شریف کی آج 20 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول داماد رسول خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال با کمال ہے۔ گزشتہ جمعہ میں ہم نے آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا تھا، اور یہ جمعہ بھی انشاءاللہ بشرط زندگی رب تعالیٰ کی توفیق سے حضور کے قدموں کی خاک کے صدقے سے انشاءاللہ شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کریں گے۔ دعائے حق تعالیٰ شانہ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آتا ہے، جب آسانی ہو، حالات کچھ ٹھیک ہوں تو ہر بندہ ہی بندے کا دوست ہوتا ہے۔ ہر رشتہ دار اس وقت اپنا رشتہ نبھا رہا ہوتا ہے، جو ہی کچھ وقت کی کایا پلٹتی ہے، حالات کچھ بدلتے ہیں، پھر اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں، دوست اور دشمن کا روپ دھار لیتے ہیں، پھر وہ جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلنے والے ہوتے ہیں وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ وہ لمحہ بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے، پھر وہ حالات کا مقابلہ اکیلے کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کو وہ وقت نہیں بھولتا جنہوں نے مشکل میں ساتھ دیا ہوتا ہے یا جنہوں نے مشکل میں ساتھ چھوڑا ہوتا ہے۔ نہ تو چھوڑنے والے بھولتے ہیں، نہ ساتھ دینے والے بھولتے ہیں۔ اگر بندہ کوئی خاندانی ہو، نسلی ہو، پھر وہ دونوں کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرا ساتھ دیا تھا اور اس نے میرا ساتھ چھوڑا تھا۔ تاریخ میں ایک نام ملتا ہے، اس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور کے وہ وفادار ساتھی ہیں جنہوں نے ہر حال میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، ساتھ دینے کا حق ادا کیا ہے۔ بڑی ساری بشارتیں ملی ہیں، لیکن ان کو محبت تھی اور دل سے محبت تھی۔ جب بندے کو محبت ہوتی ہے نا کسی سے، پھر وہ اس سے کسی چیز کی لالچ نہیں رکھتا کہ میں اس کے ساتھ محبت کر رہا ہوں تو مجھے بدلے میں کیا ملے گا۔ تکلیف بھی آئے تو کیونکہ محبت ہوتی ہے، محبت میں جو تکلیف آتی ہے اس میں بھی مزہ آتا ہے، سرور ملتا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی محبت میں یہ تکلیف ملی ہے۔ وہ تکلیف کو بھی، اس مصیبت کو بھی، اس پریشانی کو بھی وہ فخر سمجھ کے سینے کے ساتھ لگاتا ہے کہ یہ مجھے محبوب کی محبت میں آئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے سامنے اسلام پیش کیا، دین پیش کیا، دین کی دعوت دی ہے، تو ہر بندے نے دلیل مانگی ہے۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہر بندے نے سوال کیا تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے؟ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کتنے کافروں کے سامنے دعوت پیش کی ہے، تو ہر کافر نے آگے سے سوال کیا دلیل کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ وہ واحد بندہ صدیق تھا ابتدا میں، بعد میں تو لوگوں نے دیر کے کلمہ پڑھا ہے نا،
پہلا بندہ صدیق تھا جس کے سامنے میں دعوت پیش کی بغیر دلیل کے مانا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق وہ میرا پہلا صحابی ہے، میرا پہلا امتی ہے کہ جس کے سامنے میں نے دین پیش کیا بغیر دلیل کے مانا ہے، کہ میں نے دل سے تسلیم کیا اور پھر ایسے مانا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے خود دلیل بن گیا۔ آج وہی صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے لیے ایک دلیل ہے کہ ایسے مانو جیسے صدیق نے مانا تھا۔ پھر نہ تن دیکھا، نہ من دیکھا، نہ دھن دیکھا، جو کچھ بھی حضور کے قدموں پہ قربان کرنا پڑا وہ صدیق نے کر دیا ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت متخذ اللہ خلیلا سوى اللہ لاتخذت خلیلا ابا بکر، فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دوست بناتا، اپنا خلیل بناتا، فرمایا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا۔ تو کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا تھا۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم نے اپنا مال، اپنا جان، اپنی اولاد اللہ کے نام پہ قربان کر دی ہے۔ بیٹے کی قربانی بھی دینا پڑے تو دے دی۔ ادھر صدیق نے، انہوں نے محبوب رب کائنات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا کے رکھا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ بندے جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی ہے وہ کائنات میں سب سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار ہیں، سب سے نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ یہ آیت واقعہ معراج کی وقت اتری ہے۔ حضور گئے معراج میں، واپس آئے۔ اب یہ واقعہ بڑا عجیب ہے۔ ایمان والے تو مانتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اب جس نے ماننا ہی نہ ہو تو اس کے لیے یہ واقعہ بڑا عجیب تھا کہ ایک بندہ زمین سے جائے، ساتواں آسمان پار کر جائے، عرش پہ چلا جائے، رب کے پاس جائے اور واپس بھی آ جائے بغیر کسی سہارے کے۔ تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے جس نے نہیں مانا۔ ماننے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں اپنے اگر تخیل میں کہوں کہ رب نے کے سامنے محبوب رب کائنات نے عرض کیا کہ یا اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہو گیا، میں واپس جاؤں گا، زمین پہ جاؤں گا، دنیا میں جاؤں گا، میں لوگوں کو کہوں گا کہ میں رات کو عرش پہ گیا تھا، ساتواں آسمان میں نے پار کیے، میں نے جنت بھی دیکھی ہے، میں نے جہنم کے حالات بھی دیکھے ہیں، میں نے انبیاء کی امامت بھی کروائی ہے، میں نے رب سے ملاقات بھی کی ہے، مجھے یہ تحفہ بھی ملا، میں واپس بھی آ گیا۔ یا اللہ کون مانے گا؟ یا اللہ کون مانے گا؟ تو رب نے کہا ہوگا کوئی نہیں مانے گا تو صدیق تو ہے۔ اگر کوئی نہیں مانے گا تو صدیق تو ہے نا، صدیق تو مانے گا۔ صبح ہوئی، یہ اعلان ہوا، میں رات کو گیا، عرش پہ گیا، یہ باتیں ہوئی، یہ چیزیں لے کر آیا، میں نے نبیوں کی امامت کروائی، مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی میں گیا، مسجد اقصی میں چلا، عرش اولا پہ گیا۔ کافر چلے گئے صدیق کے پاس۔ اگر کوئی بندہ کہے میں زمین سے آسمان پہ گیا، میں نے رب سے ملاقات کی، میں نے فلاں 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 دیکھا کیا، پھر میں واپس بھی آ گیا، یہ ماننے میں آتا ہے۔ صدیق نے کہا اگر تو میرے محبوب نے کہا تو پھر تو ماننے میں آتا ہے، اگر کوئی اور کہے تو پھر ماننے میں نہیں آتا۔ تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اے صدیق اگر تو نے تصدیق کی ہے پھر رب تیری تصدیق کر رہا ہے، پھر رب تیری تصدیق کر رہا ہے، تو نے میرے محبوب کی تصدیق کی ہے، میں رب تیری تصدیق کر رہا ہوں، اور قیامت تک میں نے تو یہ متقیوں میں شمار کر دیا ہے۔ کوئی لاکھ تیرے ایمان پہ شک کرے، تیرے ایمان میں رب کے برابر فرق نہیں آنے والا ہے۔
قیامت تک اللہ نے مہر لگا دی ہے قرآن میں، جب تک قرآن باقی رہے گا، قرآن قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ اور میں قربان جاؤں، حضور تشریف لا رہے ہیں، ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ عمر کا پکڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک صحابی نے بڑے تعجب کی، یا رسول اللہ کتنی حیران کی والی بات ہے کہ آپ کا ہاتھ ہے ید اللہ والا ہاتھ، جس کی قسم اللہ نے قرآن کو کرتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا ان ید اللہ والے ہاتھوں میں ایک طرف ابو بکر ہے ایک طرف عمر ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اے صحابی تو تعجب کر رہا ہے، کل قیامت والے دن جب ہم اٹھیں گے میدان محشر میں جائیں گے، میں اپنے روضہ اقدس سے اٹھوں گا تو اسی حال میں اٹھوں گا کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ وہ کیسا منظر ہوگا؟ ہر طرف نفسی نفسی ہوگی۔ جن ہاتھوں میں جو ہاتھ میرے محبوب کے ہاتھ میں آ جائے بھلا ان کو بھی تو پریشانی ہوگی۔ ہم مانگتے یا اللہ ہمیں محبوب کی شفاعت عطا کرنا، اور وہ محبوب خود فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن میں نے اس حال میں آنا ہے کہ میرے ایک ہاتھ میں ابو بکر اور ایک ہاتھ میں عمر ہوں۔ اگر کسی کو ابو بکر کی ایمان پہ شک ہے تو پھر وہ اپنے ایمان کے تصدیق کرے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی، لیکن شان تب ملتی ہے جب بندہ حضور کی غلامی میں آتا ہے اور سچے دل سے آتا ہے۔ حضور نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ کی طرف، کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، یہ کرنا والا کام جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ماننے والے جاننے والے لوگ تھے، حضور کو کافر بھی ایماندار مانتے تھے، صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے۔ وہ کافر ہونے کے باوجود، جانی دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانتیں حضور کے پاس رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے ہجرت کی، صحابہ کو فرمایا کہ آپ مکہ سے مدینے چلے جائیں، ایک ایک کر کے ایک دن میں بھی آ جاؤں گا جب اللہ کا حکم آ جائے گا۔ سارے صحابہ کو بھیج دیا اور صدیق جگہ صدیق تو نے نہیں جانا، تیرا اور میرا سفر علیحدہ ہی ہوگا، ذرا نرالا ہی ہوگا، اس سفر کی حقیقت کچھ اور ہوگی، اس کا منظر کچھ اور ہوگا، لیکن تیار رہنا، کسی بھی وقت اللہ کا حکم آ سکتا ہے۔ جب اللہ کے نبی یہ حکم فرما رہے تھے کہ تیار رہنا، کسی وقت بھی اللہ کا حکم آ سکتا ہے، پھر ہم اکٹھے جائیں گے۔ یہ 21 دن گزرے میں گئے، 21 دن، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 21 دن۔ صدیق کہتے ہیں کہ میں ساری رات سویا نہیں، 21 دن میں دروازے کے ساتھ ہی کھڑا رہا کہ کس وقت میرا محبوب آئے دروازے پہ دستک دے، حکم کی تعمیل میں ذرا کمی اور کوتاہی نہ ہو جائے۔ جب وہ ہجرت والی رات آئی نا، حضور نے دروازے پہ دستک دی، فوراً دروازہ کھولا۔ صدیق اتنی دیر بھی نہیں کہ بندہ اٹھتا ہے، آتا ہے دروازے پہ، پوچھتا ہے، کوئی 1-آدھا منٹ تو لگ جاتا ہے، جو ہی میں نے دروازے پہ دستک دیا فوراً یا رسول اللہ جس دن آپ نے فرمایا تھا نا کہ صدیق تیار رہنا، ہم نے جانا ہے، کہ میں اس دن آج تک سویا ہوں، میں دروازے کے پاس ہی کھڑا کہ کب میرے محبوب کا حکم آیا ہم چل پڑے۔ اس کو کہتے ہیں مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ ہم کہتے چلے کوئی بات نہیں، جب آئیں گے تو پھر دیکھی جائے گی نا، سردی بھی ہے، معاملات بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر وہ حالات کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کافر جان لینے کے در پہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اب مکہ سے ہجرت شروع ہو چکی ہے کسی وقت، اور صدیق اور حضور کا جلانا تو پھر پورے مکے میں مشہور تھا کہ جب حضور جائیں گے تو صدیق کے ساتھ ہی جائیں، کسی کو پتا۔ اور پھر دروازہ کھلا ہے، صدیق دروازے میں کھڑے ہیں، حضور کے انتظار میں کھڑے ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں گے اور ہم چلیں گے۔ اکٹھے حکم، اکٹھے مرضی،
حکم اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ بندہ کسی کو مار دیتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کسی نے کسی کو مار دیا، وہ مر گیا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہے، لیکن اللہ کی اس میں مرضی نہیں تھی، اللہ کی اس میں رضا نہیں تھی۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ فلاں بندہ کسی کو مار دے، اللہ نہ فرمائے۔ اس سخت وعید ہے، کسی نے ایک بندے کو قتل کیا نہ حق تو اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچائی ہے، اس نے پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ تو مزہ اس کام میں آتا ہے جس میں اللہ کا حکم بھی ہو، اللہ کی مرضی بھی ہو، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی رضا بھی شامل ہے۔ پھر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کس کام پہ راضی ہوتا ہے، وہ بندہ وہ کام خود کرے کہ یہ کام کرنے سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے۔ نماز کے وقت ہونے سے پہلے بندے کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ سے خوش بھی ہوتے ہیں، اللہ کا محبوب بھی خوش ہوتا ہے۔ تو ہر اس کام کے لیے بندے کو پہلے تیار رہنا چاہیے۔ سفر شروع ہوا، مختصر ہم ہر سال سنتے ہیں، سفر شروع ہوا مکہ سے مدینہ کی طرف۔ میں اگر اپنے الفاظ میں کہوں، حضور بھی چل رہے ہیں اور ساتھ صدیق بھی ہیں۔ میں کہتا ہوں صدیق نے دیکھا ہوگا کہ حضور کو چلنے میں صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہو رہی ہے، چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو خود اپنی محبت میں کہ میرے محبوب کو تکلیف ہو رہی ہے، میں کہتا ہوں حضور صدیق نے کہا ہوگا یا رسول اللہ آپ سوار ہو جائیں، آپ سوار ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا ہوگا صدیق یا تو میں ہوں یا آپ ہیں، سواری تو ہے کوئی نہیں، تو سوار کس پہ ہونا ہے؟ میں کہتا ہوں صدیق نے کہا ہوگا یا رسول اللہ میں جو ہوں، میں جو ہوں۔ پھر میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا ہوگا اے صدیق، یہ پنجابی میں کہنا ہے نا، تم ذرا نیوا ہو، ذرا نیوا ہو، آج تو نیوا ہوئے گا نا تو میں تیرے اینو اچھا کرا گا نا کہ قیامت تک پر میں اچھا کر جاؤں، تو ذرا تھوڑا نیوا ہو، میں تیرے پہ سوار ہوں اور این نیوا ہو تو میں تیرے اینو اچھا کرا کہ تو سارے صحابہ کو اچھا، سارے صحابہ کو اچھا اور نبیت کے بعد کائنات میں تیرے سب کو اچھا کرنا، کائنات میں سب کو اچھا کرنا۔ میں اتنے بیٹھنا کسی طرح بیٹھے، میرا منہ نہیں سونا، میں کپڑے نہیں سونے پائے، لیکن میں کرسی پہ بیٹھا کسی تلے بیٹھے، تجھے میری عزت کرتے ہیں، تجھے کہتے ہیں پیچھے سے امام جل اللہ اکبر، پیسے میں تجھے میرے تو زیادہ، امیر تجھے میرے تو زیادہ، سارے معاملات میں کوئی بڑے کو بڑا بھی آ جائے، وہ کہتا پیچھے سے امام جل اللہ اکبر۔ امام کو عزت کیوں ملی ہے؟ یہ سینے میں قرآن ہے، اے دین کا خادم ہے، اللہ نے یہ ڈیوٹی لائی ہے، اس وجہ تو کوئی بڑے کو بڑا بھی آ جائے تو کہتا پیچھے سے امام جل اللہ اکبر۔ یہ امام بیٹھے گا تو بیٹھے گا، امام کھڑا ہوئے گا تو پیچھے کھڑا ہو جائے گا، امام اللہ اکبر کہے گا، انہوں پیچھے کہنا پڑے گا، اگر نہیں کہے گا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، پاویں کیڑا وڈا کو چوندری کیوں نہیں، انہوں ایڈی شان ملی ہے کہ جدے صدقے امامت ملی ہے، جدے صدقے قرآن ملیا، اگر قرآن کو شان ملی ہے اس وجہ تو ملی ہے کہ میرے محبوب جو ہوتے ہیں، میرے محبوب جو ہوتے ہیں، قرآن کی شان تا ملی تے جے حضور میرے سینے قرآن تو میری عزت کریں تے جدے موڑیا دے قرآن والا آ جائے، جدے موڑیا دے قرآن
والا آ جائے حضور کے کندھے تے مورے نبوت حضور کے کندھے تے مورے نبوت اور صدیق کے کندھے تے وجود نبوت حضور کے گھوڑے تے مورے نبوت اور صدیق کے گھوڑے تے وجود ختم نبوت یہ صدیق کی کتنی شان ہے میں کہتا ہوں میں علی کو مانتا ہوں صدیق کو مانتا ہوں کیوں صدیق نے میرے محبوب کو بنایا صدیق نے میرے محبوب کو بنایا تے میں صدیق کو بننا کیوں صدیق کو علی نے بنایا صدیق کو علی نے بنایا ایک بندہ آیا حضرت علی رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار کے اندر آ کے عرض کرنے لگا اے مولا کائنات حضور کی امت میں سب تو بہادر کون ہے کہ وہ پوچھ رہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کائنات میں حضور کی امت میں سب تو بہادر آدمی کون ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر کہ میں علی الفارام کی چوٹی سے چڑھ کے حضور نے اعلان نبوت فرمایا سی نا تے ورکر پتھر مارے سن اگے صدیق نے ہو کے مقابلہ کیتا سی تو میں تے چھوٹا سا انہیں دوسرا سوال کیتا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب تو بڑا عالم کون ہے جڑا بندہ کہے نا میں جس کو علم ہوے نا میں نہیں کہنا اور اللہ کے ولی کی علامت ہے کہ اللہ کا ولی اپنے آپ کو نہیں کہتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں اللہ کی جڑا کہے نا میں ولی ہوں سب کو بھراتی ہے اللہ کا ولی اپنی ولایت کبھی دعویٰ نہیں کرے گا کہ یہ میں ولی ہوں میں ولی ہوں میں کوئی بڑا عالم ہوں جڑا دعویٰ کرے گا نا تو سمجھو اندروں خالی ہے بس جتنے کو ہوئے مطابع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور بڑا خود لگ جاتا کہ دیکھو کچھ ہے انہیں دسن کی ضرورت نہیں پڑتی فرمایا دو سب تو بندہ اس کائنات کا عالم کون ہے کہ مولا مشکل گشا نے فرمایا کہ ابو بکر تو کہ میں فرمایا اسالت کی شریعت ہے کہ امام نو بناؤ 100 بندہ نہ کہ امامت کراؤنی ہے فرمایا 100 بندے میں جو انہوں امامت واسطے منتخب کرو گے سب تو بڑا عالم ہو سب تو بڑا عالم ہو گئے فرمایا میں بھی کیا حضرت عباس بھی میرے نال گئے یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا فرمایا حضور خاموش دوسری مرتبہ پھر عرض کی تھی یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا حضور بیٹھا ہو فرمایا تیسری دفعہ سے پھر عرض کی یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا فرمایا میرے ابو بکر کو نماز پڑھائے فرمایا میرے ابو بکر کو نماز پڑھائے فرمایا جنہوں حضور نے اپنی زندگی کے اندر مصلی نبوت سے کھڑا کی دوستوں بندہ کوئی عالم ہوئے نہیں سکتا اگرچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابها میں علم کا شہر علی کا دروازہ لیکن حضرت علی خود فرما رہے ہیں کہ میرے سے بڑا عالم کون ہے ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو پڑھی گئے کہ سورہ کروان چلے گئے پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا تکبیر ہوئی حضرت ابو بکر مصلی امامت ہوئی نماز شروع کی تھی حضور تشریف لے آئے صحابہ نے اپنے ہاتھ مارا شروع کیوں نہ سی کہ نماز دے میں کوئی بھول جاتا سی اور دسن دے وقت اسی کہہ سکتے ہاتھ مارتے سن امام کو پتہ لگ جاتا سی کہ میں کوئی غلطی کر بیٹھا صحابہ نے اپنے ہاتھ مارے صدیق پیچھے ہو گئے حضور مصلی نبوت کے کھڑے ہوئے نماز پڑھائی جب سلام پھیریا نا تے فرمایا صدیق تو نماز پڑھا دیتا ایک جملہ فرمایا صدیق تو نماز پڑھا دیتا میں یا رسول اللہ میرے نا ایک جگہ نہیں لگا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ہوئے تے نبی دے امام دے سامنے کھڑا ہو جائے ابو قحافہ کا بیٹا ہوئے تے نبی دے امام دے کھڑا ہو جائے میں نے برداشت نہیں ہوا اس واسطے میں پیچھے آ گیا اور صدیق و صحابی رسول جنہوں نے حضور کی حیات طیبہ کے اندر 17 مرتبہ مصلی نبوت تے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے اور تیسرا سوال اس بندے نے کیتا
کہ سب تو بڑا سخی کون ہے اس امت کا؟ کہ مجھے ذہن جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان کے سب تو بڑا سخی میں ہاں کہ میں روزہ رکھیا، دروازے پہ دستک آئی، افطاری کا ٹائم ہوا، سائل آیا، سارا کچھ رکھ کے دے دیتا۔ دوسرے دن روزہ رکھیا، افطاری کا ٹائم ہوا، سائل آیا دے دیتا۔ تیسرے دن پھر روزہ رکھیا، افطاری کا ٹائم ہوا، دروازے پہ سائل آیا، سارا کچھ رکھ کے دے دیتا۔ تو میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان کے کہ اس امت کا سب تو بڑا سخی میں ہاں کہ میں کیسے جیرے کو کچھ ہوئے نہ اے نہیں کہتا کہ میرے کو ہے، پر میں اس امت کا سب تو بڑا سخی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان جنہیں حضور نے قدمہ تو سب کچھ قربان کر دیتا۔ پچھلے جمعے میں ایک حدیث سنائی سی کہ صدیق نے سب کچھ قربان کر کے تاج کا لباس پایا۔ غزوہ تبوک کے موقع میں نا کوئی رہی تھوڑی دیر رہی، غزوہ تبوک کے موقع میں جو حضور نے اعلان فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے سارا کچھ لا کے حضور نے قدمہ کو قربان کر دیتا۔ تے کہتے ہیں شام کو سوتے نا جو گھر جا کے تے سکون کی نیند نہیں آئی، کبھی ادھر مباسا کبھی ادھر مباسا۔ تے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی تھی کہ ابا جی سب کچھ تو تجھے دے آیا تے مسئلہ کی ہے؟ تے کہنا کہ بیٹا حضور نے کتنی چاہت نہ اعلان کیا، میں سب کچھ دے آیا لیکن میں نہ لباس پایا ہے تے کیوں نے بھی دے آیا کہ میں حضور نے منگیا سی نا او دین دا میں حق نہیں ادا کر سکیا۔ تے سویرے سور اپنا بیچ کے تے او بھی حضور نے قدمہ کو قربان کر دیتا۔ ہن صدیق نے ٹاٹ دا لباس پایا تے جڑے بٹن بنائے نا ککر دے کنڈے لا دے بٹن بند کرنے واسطے ککر دے کنڈے لا دیتے۔ اللہ نے اسم کسی دے دیا۔ اسی کتے جانا ہوئے کتے سونے کپڑے پاؤنے ہاں قیامت جا کے پتہ چلے کہ کہیں چنگے خاندان کا بندہ کسی چنگے خاندان کا ساری پہچان ہے نا کیونکہ اسی اندروں خالی اساڑے اندر کچھ ہے نہیں۔ اس صدیق نے کنڈے لا دیتے تے سوٹ مکے کو بہت بڑا تاج ہے نا یہ کہتے نا اول نمبر کے بڑے تاجر منوی صدیق کا نام شامل ہے تے لباس کاٹ کر پایا کنڈے دے بٹن لائے ہوئے تے وجود نہیں آگے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر گزرے، آپ نے لکھا کہ جو جبرائیل امین پیغام لے کر آئے نا اور پچھلے میں جو میں سنا دیتی اس حدیث صدیق آئے تے حضور نے فرمایا صدیق میرے کو جبرائیل آئے پیغام لے کے آئے تیرے واسطے سلام بھی رب نے بھیجا تے رب فرما رہا کہ صدیق تو مکے کا بہت بڑا تاجر سی، بڑا امیر زادہ سی، دیکھو بڑا مال سی، تو سب کچھ حضور نے قدمہ تو قربان کر دیتا تو خوش تھے۔ کون فرما رہا؟ رب فرما رہا ایسے دیکھو تو خوش تھے ہے تیرا لباس ہے توتے ہو گیا ایسے دیکھ تو خوش تھے تے صدیق عرض کرنے لگے کہ یا اللہ یا رسول اللہ ادھر لباس میرا ٹوٹے ٹوٹے ہویا اگر میری جان میرا جسم ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا توڑے قدمہ تو میں پھر بھی راضی تھا قدمہ تو اگر میرا جسم بھی ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتا تب بھی میں راضی تھا لیکن اینا دا نعرہ نہیں سی صحابہ دا ایسے لوگوں نعرہ نہیں سی کہ غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے انہوں نے ٹوٹے ہو کے دسیا بھی ہے کہ ساڑا خالی نعرہ نہیں ہے بلکہ اسی دلوں نعرہ لانا اسی کار کی بھی دکھانے کہ جب اسی نعرہ لانے ہیں اسی وہ کار کی بھی دکھانے آخری قدم میں غار دے اندر چلے گئے غار سوال دے اندر سفر بھیا اللہ تعالیٰ سے سارے نو حج کراوے اسود زیارت کر کے آئیے اور سفر دیکھئے اتو کہنا شاید سمجھ نہیں لگے اگر اتھے جائیے پیدل سفر کریے پھر غار تے جائیے تو تے صاف ہو جاتا صاف پتہ تھک جاتا تے صدیق نے حضور نو قدم جدو موڑیا تے چڑھ کے اتنا لمبا سفر کیتا ہوئے گا ایسے دیکھنے کے میں برداشت کیتا ہے حضور کا مزہ غزوہ احد نہیں برداشت کر سکیا حضور غزوہ احد تے کھڑے ہیں
ایک پاسے ابو بکر ایک پاسے عمر تے پہاڑ ہلن لگ گیا پہاڑ نے وزن برداشت نہ کیتا تے صدیق نے حضور کو گوڑیاں دے چکے اتنا لمبا سفر کیتا پھر حضرت علی حضور دے بستر پہ ہوئے اسی علی دی عظمت نو بھی سلام کرتے ہیں جی صدیق اکبر دی جھولی حضور کا بستر بنی ہے اسی صدیق دی عظمت نو بھی سلام کرتے ہیں اسی صدیق دی عظمت نو بھی سلام کرتے ہیں جی بچے دیا امانتاں اللہ کے نبی نے حضرت علی نے حوالے کی دیا اسی علی دی عظمت نو بھی سلام کرتے ہیں جے اللہ کی امانت اللہ نے صدیق دے حوالے کی تھی اسی صدیق دی عظمت نو بھی سلام کرتے ہیں اسی صدیق دی عظمت نو بھی سلام کرتے ہیں اسی سارے کو مانتے ہیں اسی سارے کو مانتے ہیں اور دلوں میں اور اسی اللہ کو دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جڑی محبت صدیق نو سی نا اسا سارے کو محبت عطا اسانو او محبت عطا کر جڑی صدیق نو محبت سے لیکن ایسے صرف کرنا بھی نہیں ہے کچھ نہ کچھ کرنا بھی پڑے اگر کرنا ہوتے نا کہ ابو جہل بھی کہتا سے ابو جہل بھی کہتا سی ابو لہب بھی کہتا سی لیکن صرف کہتا سی صرف کہتا سی کرتا نہیں سی ابو بکر نے کیا بھی ہے کہ کیتا بھی عمر نے کیا بھی ہے رضی اللہ عنہ کیا بھی ہے کہ کیتا بھی ہے تے یہ کبھی ہے تے کریے نہ تے گل پھر بھی نہیں بڑھتی تے کہنا بھی ہے تے کرنا بھی ہے جیسے میں کہا سی نا کہ ایک حکم ہے ایک مرضی ہے ایک رضا ہے تے اللہ کا حکم بھی ہے رضا بھی ہے مرضی بھی ہے نماز پڑھیا کریے نماز پڑھیا کریے پانچ وقت بھی پڑھیا کریے جھوٹ بھی نہ بولا کریے فراڈ بھی نہ کریا کریے کسی نے چونا بھی نہ لایا کریے اسی مسلمان کلمہ حضور کا پڑھیا کلمہ حضور کا پڑھیے اس دل کے اندر اللہ اور اللہ کا رسول ہوئے اس زبان دے نال اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھیے پھر اس زبان نال گالی بھی کڈیے اس زبان نال جھوٹ بھی بولیے اس زبان نال کسی کو دھوکا بھی دئیے تے اے گل چنگی نہیں لگدی سچے مسلمان ہو کے تے اسی زندگی گزاریے انشاءاللہ اللہ تعالی اس دنیا وچ بھی اس طرح نوازے گا اور آخرت وچ بھی اللہ تعالی اس کا عطا فرمائے گا دعائیں